کے اندر آپ نے بڑے اس طرح کے ہرڈلی جس طرح سے لیجسلیشن پچھلے دنوں بھی کی گئی ہے اور بڑا اعتراض بھی ہوتا رہا ہے. اسپیشل سیشن سنڈے کو کال کیا گیا. اٹ از آئی وڈ سے آؤٹ آف دی آرڈنری, اور ایک بل پیش کر دیا جاتا ہے. اس کا ڈرافٹ اگر ہم مطالعہ کریں, پہلی سینس کیا آئی آپ کو کہ یہ صرف سیکٹیرین وائلنس کو روکنے کے لیے ہے؟ کیونکہ ہمارے ملک میں انسداد دہشت گردی کا قانون موجود ہے اور آپ کو پتا ہے کہ اس کے اوپر اتنی ججمنٹس آ چکی ہیں کہ اس کی جو ڈیفینیشن ہے ٹیررزم کی وہ بھی بڑی کھینچ دی گئی ہے اور اس کے اندر کافی کچھ شامل ہو سکتا ہے. بہت شکریہ منیر فار یور کائنڈ ورڈز. پہلی بات تو یہ ہے کہ اب دیکھو ہم نے تو اس ملک میں 12.5 منٹ میں 12ویں امینڈمنٹ بھی پاس ہوتے دیکھی ہے, تو یو رائٹ, بڑا کچھ آپ نے دیکھا ہے. میرا خیال ہے جو نروسنس 2-3 چیزوں سے ہے. ایک تو شروع میں جب وہ ورڈ ہو رہا ہے اس کا پریامبل اور پھر آگے ڈیفینیشن شروع ہوتی ہیں, اس میں ایک سے آپ دیکھیں گے کہ لفظ یوز ہوا ہوا ہے کہ اگر آپ اپنے بلیفس, آئیڈیولوجیکل بلیفس, ریلیجیس بلیفس اور پولیٹیکل ویوز اگر آپ کسی طاقت کے ذریعے سے امپوز کرنے کی کوشش کریں گے تو پھر آپ ایکسٹریمزم کی اس ڈیفینیشن میں آ جائیں گے. اس میں ایک جملہ ایسا بھی ہے جہاں کہتا ہے کہ جو قانون میں الاؤڈ ہے آپ کے پاس طریقہ وہ تو ٹھیک ہے اپنے بلیفز کا, لیکن اس کے باہر اگر آپ کو انسٹیگیٹ کریں گے, وائلنس کریں گے, یہ بڑا سخت ہے. لیکن یہ ایک ڈیلیما ہے پاکستان کا. آج ہم بات کر رہے ہیں, آج بھی دھماکہ ہوا ہے اور خار کے اندر وہاں JUI کے ورکر کنونشن میں کافی وہاں پہ بھی بات ہو گئی ہیں. ابھی پتہ نہیں اور کیا ٹول جاتا ہے. روز شہادتیں ہو رہی ہیں. فوج سے بات کریں, گورنمنٹ سے بات کریں, وہ کہتے ہیں کہ ہمارے قانون میں اتنا لیکس ہے کہ ہم پکڑ سکتے ہیں, ہم پولیس کے حوالے کرتے ہیں, پھر مقدمات میں وہ لوگ چھٹ جاتے ہیں. ہمیں پریونٹیو ہم نہیں کر سکتے, بعد میں پنشمنٹ ہم نہیں کروا سکتے, تو بتائیں ہم کیا کریں. تو اس کی سمجھ تو آتی ہے, لیکن میرا خیال ہے اس قانون میں بہت زیادہ وائڈ مارجن دے دیا گورنمنٹ کو ابیوز کا اور کرنے کا. مثلاً 90 دن سے لے کے آپ 1 سال تک آپ رکھ سکتے ہیں کسی کو. جو اس میں آپ کی چیلنج ہے وہ انہی کی کمیٹی ہے جو کرے گی, جس کے پاس آپ کی اپلیکیشن جائے گی, اور وہ کمیٹی بھی اس میں ڈیفائن نہیں ہوئی. اس میں لکھا ہوا ہے کہ کمیٹی بنے گی ابھی, جو ریویو کمیٹی ہوگی. کسی بھی وقت ایک کہتی ہے گورنمنٹ اس میں اور چینجز کر سکتی ہے, اور شیڈول چینج کر سکتی ہے, اس میں ڈیفینیشن چینج کر سکتی ہے. آئی تھنک یہ بالکل اس ملک کو ایک بڑا سخت قانون چاہیے ایکسٹریمزم کو ڈیل کرنے کے لیے. لیکن اس سے پہلے کیپیسٹی کی بات ہے, کیپیسٹی بلڈ ہونے کی ضرورت ہے, اور اس میں ابھی بہت سے ایسے ایکسپلوٹیشن کا بہت زیادہ اس میں گنجائش ہے. آپ کو لگتا ہے اس میں ٹھیک, آپ کو لگتا ہے ایکسپلائٹ ہوتا ہے؟ منصور صاحب, ہمارے ملک میں مالک صاحب بھی جانتے ہیں, ہم سب جانتے ہیں کہ پروٹیکشن آف پاکستان ایکٹ بھی آیا اور وہ بڑا تگڑا قانون تھا. اس کے اندر اینیمی ایلین کو ڈیفائن کیا گیا جب ٹیررزم اپنے پیک پر تھی. انتہا پسندی ہمارے ملک کا مسئلہ رہا ہے, آج بھی ہے, یہ ہم سب کو پتا ہے. بٹ سوال یہاں یہ ہے کہ جو اس کی لینگویج ہے, اور جس طرح مالک صاحب نے بھی اشارہ کیا کہ اس کے اندر بڑی وائڈ سپریڈ پاورز آپ دے رہے ہیں ریاست کو, گورنمنٹ کو, یعنی کوئی پولیٹیکل بلیفز بھی ہے, تو پھر ہمارا فوری طور پر دھیان جاتا ہے کہ جو 9 مئی کو ہوا وہ ایک ایسا واقعہ ہے جس نے ایک پریسیڈنٹ سیٹ کر دیا, اور ایک وہ ہمارے ملک کی تاریخ کے اندر رہے گا. آپ کو لگتا ہے کہ اس بل کے اندر, کیونکہ یہ پیش کیا گیا, نو بڈی نیو کہ یہ کہاں بن رہا تھا, کیا ہو رہا تھا, نیشنل اسمبلی میں پہلے نہیں لایا گیا, وچ از اگین تھوڑا سا عجیب لگتا ہے, اور پھر سینٹ میں لے جانا اور اتحادیوں کا اس کے اوپر شور مچا دینا. عرفان صدیقی صاحب کا کہنا کہ جی اس میں تو سب رگڑے جا سکتے ہیں کچھ آنے والے دنوں میں. تو آپ کو لگتا ہے کہ یہ اس کے پیچھے جو ٹریگر ہے اس قانون کے, اس مسودے کے پیچھے, وہ کچھ اور ہے؟ نہیں, میں آپ کی منیر صاحب میں آپ کی بات سے بالکل اگری کرتا ہوں, اور مجھے خود بھی یہی لگتا ہے کہ میں 1 منٹ کے لیے عمران خان صاحب جو ایک تھیوری پیش کرتے ہیں, آئی ایم ناٹ گوئنگ ٹو سے کہ میں اس تھیوری سے اگری کرتا ہوں, لیکن 1 منٹ کے لیے جو وہ تھیوری پیش کرتے ہیں کہ جی 9 مئی کا ایکچولی جو واقعہ تھا وہ ڈیلیبریٹلی ایک سازش تھی, اور اس کے تحت جو ہے ہمیں ٹارگٹ کرنا تھا, ہماری پارٹی کو کرش کرنا تھا. کل کو یہ جو کچھ بھی انہوں نے جو تھیوری پیش کی ہے, کل کو یعنی اگر ایسا کچھ ہو جائے, اور یہ ہو سکتا ہے, ایسا پاکستان کی تاریخ بھری پڑی ہے کہ سیاسی جلسوں کے اندر جو ہے وہ باہر کے نامعلوم افراد بیچ میں شامل ہوتے ہیں, وہ کوئی نہ کوئی ایسی دہشت گردی کا واقعہ یا تو پیش آ سکتا ہے, انتشار پھیلا سکتے ہیں, اور اس کے بدلے اگر کوئی وائلنٹ ایکٹ ہو جائے تو اس کا مطلب پوری کی پوری جماعت جو ہے وہ آپ اس کو بین کر دیں گے. تو اس لیے میرا خیال میں ریسنٹلی دیکھ رہا ہوں کہ کئی ایسی چیزوں کو قانون بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے, جس طرح اس سے پہلے پیمرا کے لاز کے حوالے سے اس کو مزید سخت کیا گیا, اس کے بعد سوشل میڈیا کے حوالے سے بھی ایک نئی قانون سازی کی کوشش کی جا رہی ہے, اور اب یہ لا جو لانے
لانے کی کوشش کی جا رہی ہے. میرا خیال میں یہ حکومت کی ایک فرسٹریشن ہے, اور فرسٹریشن اس بات کی ہے کہ دے کی ناٹ گیٹ ہولڈ آف عمران خان. وہ چاہ رہے ہیں کہ ان کے جانے سے پہلے 9 اگست سے پہلے کوئی ایسا طریقہ کار ہو جائے, کوئی ایسا قانون پاس ہو جائے, کچھ نہ کچھ ایسا ہو جائے کہ ہم کسی طرح پاکستان تحریک انصاف کو یا عمران خان صاحب کو جو ہے وہ کسی طرح قابو کر سکیں. اور دے آر لوکنگ کہ شاید اور کچھ نہیں تو توشہ خانہ کے اندر ہمیں کوئی ورڈکٹ ہی مل جائے. یہ سارا کا سارا جو فوکس ہے وہ لگ یہی رہا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کو یا ان کے چاہنے والوں کو جو ہے کسی طرح ٹارگٹ کیا جائے, اور نیکسٹ جو الیکشنز ہو اس سے پہلے اتنے واٹر ٹائٹ قسم کے قوانین بنا دیے جائیں کہ یہ نہ تقریر کر سکیں, نہ کوئی ایسی ویسی کوئی بات کر سکیں, اور الیکشن جو ہے ہمارے لیے ایزیلی جو ہے ہمارے لیے ون بہت زیادہ ایزی ہو سکے. مالک صاحب, یہ منصور صاحب کا پوائنٹ آف ویو اس میں وزن ہے. ایک جو ہماری ابھی بھی انسرٹنٹی موجود ہے وہ ہے کہ یہ حکومت اس نے مدت مطلب کہ 9 اگست ہے, 12 اگست ہے, مدت پوری ہوگی, پہلے اسمبلی چلی جائے گی. وزیر اعظم کا موقف انہوں نے جو ہنٹ دیا وہ مختلف ہے. آج فیصل کریم کنڈی کہتے ہیں, وہ ایک ذمہ دار شخصیت ہیں, کہ ہم مدت پوری کریں گے, اور پاکستان پیپلز پارٹی کا واضح موقف ہے کہ یہ الیکشن 60 دن میں ہونا چاہیے. ویئر ایز پی ایم ایل این کا موقف مختلف نظر آتا ہے. تو آپ کو لگتا ہے کہ یہ کوئی اتنی بڑا ایشو نہیں ہے, یا نہیں یہ ایک بڑا ایشو ہے؟ بات تو 30 دنوں کی ہے بیچ میں. دیکھیں, میرا خیال ہے کہ یہ انہوں نے گورنمنٹ نے اور اتحادیوں نے ذرا آف ٹریک پھینکنے کے لیے کیا ہوا ہے. سو ابھی تک تو جو فیصلہ ان کا ہے وہ ارلی والا ہی ہے, بیکاز ان کو وقت چاہیے. ابھی میاں صاحب کے پرابلمز حل نہیں ہوئے, ان کے لیگل ایشوز بھی ہیں, انہوں نے بھی آنا ہے, انہوں نے آ کے اپنے لیگل چیزوں کو سارٹ آؤٹ کروانا ہے, اور کافی ویلز ود ان ویلز بھی ہیں. لیکن پہلے ایک بات پہلے والے بل پہ ضرور آپ دیکھیے گا کہ اس میں آج بڑی باریک گیم ہوئی ہے جو چیئرمین سینٹ نے کی ہے. سب کو لگا کہ جیسے بڑا انہوں نے ہیروئک کام کیا ہے کہ دیکھیں گورنمنٹ کرے نہ کرے, میں اس کو آج دی ہٹا دیتا ہوں روسٹر سے. ہٹایا کیوں؟ ان کو تو چاہیے کہ اس کو کمیٹی میں بھیجتے تاکہ کمیٹی میں ڈیبیٹ ہو جاتی. انہوں نے بڑی باریک واردات کی ہے, انہوں نے کمیٹی میں نہیں بل بھیجا اور سمپلی اس کو ڈی لسٹ کر دیا. اب اگر کل کو جو بھی بیہائنڈ دا سینس پریشرز ہوں گے, جو بھی ہوگا, یہ کیس دوبارہ لسٹ ہو جائے گا اور یہ اسی طرح پاس ہو جائے گا. بل کو نہیں چھیڑنے دیا چیئرمین سینٹ نے, تو اس کو دماغ میں رکھیے گا. اور دوسرا ایک چیز اور, ہم جب بھی بات کرتے ہیں ہم صرف شاید سمجھتے ہیں بل آ رہا ہے ان کو امپیکٹ کرے گا, یا پی ٹی آئی کو کرے گا, یا کرے گا ایکسٹریم جو ٹی ٹی پی ہو گیا, اس قسم کے لوگ ہو گئے. ہماری مذہبی جماعتیں اور ہمارے بہت سے مذہبی لیڈر یہ بھی بڑا انوالوڈ ہیں اکانومی آف وائلنس کے اندر. آپ کو پتہ ہے, اب نام ہم ٹیلی ویژن پہ اس وقت نہیں لیتے, کچھ اتنے بڑے نام ہیں جو ٹیلی ویژن پہ بھی آتے ہیں, بڑی ان کی فالوئنگ ہے, وہ ان کی فیملیز, یہ زمینوں کے قبضے چھڑانا, زمینوں کے قبضے لینا, یہ بھی ہو رہا ہے. یہ مذہبی جماعتوں کے لوگ کر رہے ہیں. تمام لوگ آپ کو نظر آتے ہیں, آپ 12 کروڑ کی اس میں پھر رہے ہوتے ہیں گاڑیوں میں, پیسہ ان کا ٹیکس 1 روپیہ جمع نہیں کراتے. مجھے بتا دیں جتنے بڑے نام ہیں ریلیجس, ہمارے پولیٹیکل اور ریلیجس لیڈرز, وہ کتنا انہوں نے ٹیکس جمع کروایا. ابھی ایک ریلیجس لیڈر فوت ہوئے تھے تو ان کا بینک بیلنس نکلا تھا 5 بلین پلس, جب ان کے بچوں کا آپس میں جھگڑا چلا کہ جائیداد کیسے بٹے. تو یہ ایک بہت بڑی ریلیجس اکانومی ہے. یہ سارے جمہوریت کے نام پہ اس کو اپوز نہیں کر رہے. میں سے یہ پوائنٹ آؤٹ یہ کر رہا ہوں کہ یہ بل, اس میں بہت اچھی سختی چیزیں ہیں, اس کو بہتر فریم ہونا چاہیے, اور اس کو صرف پی ٹی آئی کے زاویے سے ہمیں نہیں دیکھنا چاہیے. اس کا زاویے کا پھیلاؤ بہت زیادہ ہے, اور یہ بڑے آرام سے ٹویک ہو سکتا ہے. اس لیے اس بل پہ دیٹ از آل آئی وانٹڈ ٹو سے. لیکن آگے کی جو بات ہے, دیکھیں آئی تھنک اٹس کوائٹ کلیئر کہ یہ ڈیلے کروائیں گے, اور جو اتنا انٹرم پاورز مل رہی ہیں گورنمنٹس کو, کیئر ٹیکر گورنمنٹ کی جو پاورز انہانسمنٹ ہو رہی ہے, ایک لارجر پکچر کے خد و خال ہمیں واضح ہونا شروع ہو گئے ہیں. اب آؤٹ آف پیرامیٹرز ہمیں نظر آ رہے ہیں کہ ایک ڈائریکشن کدھر چیزیں جا سکتی ہیں. کیا جاتی ہیں یا نہیں جاتی وہ تو بھی کچھ ہفتوں میں بہتر آئیڈیا ہو جائے گا, لیکن چل جائے گا. اتنی سمپل نہیں ہے جتنی کچھ لوگ چاہیں گے کہ ہم سمجھیں. ٹھیک, منظور صاحب ٹورڈز دی اینڈ یہ بتائیے گا, یہ کوئی نام سامنے نہیں آئے. ایک تو آپ کے ہم سب کے دوست محترم راجہ ریاض صاحب کے نام بھی کوئی نہیں سامنے آئے, پی ایم ایل این اور پیپلز پارٹی کے نام بھی کوئی سامنے نہیں آئے. جب بات کریں گے تو کہیں گے ابھی تو بڑا ٹائم پڑا ہوا ہے. ٹائم انفیکٹ اگر دیکھا جائے تو 1 ہفتے کا ہی ہے, پہلے تحلیل کرنی ہے یا بعد میں کرنی ہے, یہ تو بات کی بات ہے, لیکن کوئی ناموں کا پتہ کوئی نہیں چل رہا. سو یہ نام واقعی انہوں نے دینے ہیں یا نام کہیں اور سے ہی آنا ہے آپ کے نزدیک؟
میرا خیال میں نام تو یہاں سے پرپوز ضرور کیے جا رہے ہیں، ایسی بات نہیں ہے کہ پرپوز نہیں ہوں گے، نام پرپوز ضرور ہوں گے، لیکن اپروول اس کی وہیں سے ہوگی جہاں سے ہر دفعہ ہوتی ہے. اور جہاں تک آپ نے راجہ ریاض صاحب کا کہا تو میرے خیال میں تو راجہ ریاض صاحب کو خود بھی نہیں پتا کہ کون سے نام دینے ہیں. میں نہیں سمجھتا کہ ان کو خود اس بات کا پتا ہوگا. البتہ یہ حقیقت ہے خواجہ آصف صاحب ابھی آئے ہوئے تھے 2 دن پہلے میرے ایک شو کے اندر، تو اس کے اندر انہوں نے یہی بتایا کہ 5 نام جو ہیں وہ ہم نے فائنل کر لیے ہیں. اس میں سے ایک نام جو ہے وہ ماضی میں کچھ حد تک مسلم لیگ نون کے ساتھ رہے ہیں اور 4 نام جو ہیں وہ دیگر ہیں. لیکن یہ کہہ رہے تھے کہ سارے کے سارے نام جو ہیں وہ سیاستدان ہی ہیں اور سب کے سارے مختلف صوبوں سے ہیں. یہ بھی انہوں نے ایک بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ کہا. اچھا. تو وی ڈونٹ نو کہ انہی 5 میں سے میری اطلاعات کے مطابق ان 5 میں سے بھی شارٹ لسٹ کیا جائے گا 3 کو، اور 3 کے بعد جو ہے پھر ایک فائنل نام جو ہے وہ ہم سب کے سامنے آئے گا.